الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد، دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی چند دعائیں ہم دہرائیں گے اور ان کے ترجمے کو اور ان کے حوالہ جات اور ان کے فضائل کو دیکھیں گے۔ آج کی دعاؤں میں شامل ہیں وضو کی دعائیں، مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی دعائیں، فجر کی سنتوں کے بعد فرض نماز کو جاتے وقت پڑھنے کی دعا اور گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی دعا۔ سب سے پہلے وضو کی دعاؤں کو دہراتے ہیں۔ پہلی دعا ہے وضو کے بعد پڑھنے کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر دہراتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں یہ دعا موجود ہے۔ ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلے کے علاوہ کوئی حاکم، معبود اور مشکل کشا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول۔ اور اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ ان دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے، یدخل من ایہا شاء، ان میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ دوسری دعا ہے وضو کے بعد پڑھنے کی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پھر دہراتا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تیسری دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تو اپنی تعریف کے ساتھ تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں سوائے تیرے، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اس دعا کو امام نسائی لائے ہیں سنن نسائی میں، اور امام حاکم اپنے مستدرک میں بھی لائے ہیں، اور اس دعا کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس دعا کو کاغذ پر لکھ کر سر بمہر کر دیا جاتا ہے اور قیامت سے پہلے ایسا نہیں کھولا جائے گا۔ تو یہ دعا بھی بہت فضیلت کی حامل ہے کہ اللہ تعالی معلوم نہیں کہ اس دعا کا کتنا اجر ہمیں دینے والا ہے۔ تو ہمیں ان دعاؤں کو وضو کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دعائیں یاد کرتے ہیں مسجد کے متعلق۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھنے کی جو دعائیں ہیں ان میں پہلی دعا ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ پھر دہراتا ہوں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ ابو داؤد میں ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔
اس کا ترجمہ یہ ہے میں شیطان مردود سے اللہ عظمت والے کی پناہ طلب کرتا ہوں، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ دوسری دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر دہراتا ہوں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ صحیح مسلم میں ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا یہ ہے اللہم انی اسألک من فضلک، صحیح مسلم میں یہ دعا بھی موجود ہے اللہم انی اسألک من فضلک، ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل طلب کرتا ہوں۔ یہ مسجد کے متعلق دعائیں تھی۔ اس کے بعد ہم صبح سنتوں کے بعد فرض نماز کو جاتے وقت پڑھنے کی جو دعا ہے اس کو دہرا لیتے ہیں۔ یہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے اور اس پر توجہ کی ضرورت بھی ہے، اس میں چند الفاظ جو ہیں وہ ملتے جلتے بھی ہیں، یاد کرنے میں تھوڑی سی مشکل بھی ہو سکتی ہے، بہرحال یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا اللہم اعطنی نورا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا اللہم اعطنی نورا۔ تیسری دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا اللہم اعطنی نورا۔ یہ 19 الگ الگ چیزوں کے حوالے سے نور کی دعا کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میرے دل کو نور سے معمور کر دے، میری زبان میں نور کر دے، میری آنکھ میں نور کر دے، میرے کان میں نور کر دے، میرے رگ و ریشہ میں نور کر دے، میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے، میرے بالوں میں نور کر دے، میری جلد میں نور کر دے، میری دائیں طرف نور کر دے، میری بائیں طرف نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے،
میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے لیے نور کر دے، میرے نفس میں نور کر دے، میرے لیے نور کو بڑا کر دے، اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ یہ دعا صحیح بخاری کتاب الدعوات اور صحیح مسلم باب الدعاء فی صلاۃ اللیل میں موجود ہے، اور اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ بہت اہمیت کی حامل یہ دعا ہے، اور فجر کی سنتیں پڑھ کر فرض نماز کو جاتے ہوئے یہ دعا ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دعائیں آج ہم پڑھیں گے وہ گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی دعائیں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا پہلے پڑھتے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ پھر دہراتا ہوں: اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ پھر دہراتا ہوں: اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جائے داخلہ کی بھلائی کا اور جائے خروج کی بھلائی کا۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم نکلے، اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا جو ہمارا رب ہے۔ ابو داؤد کے اندر یہ دعا موجود ہے، اور اس کی جو سند ہے وہ بھی صحیح ہے۔ البانی صاحب نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے، الاحادیث الصحیحہ میں لائے۔ گھر سے نکلنے کی دعا، پہلی دعا یہ ہے: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر پڑھتا ہوں: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ بھی ابو داؤد اور مستدرک حاکم میں ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر توکل کیا، نہ کسی کو نیکی کرنے کی قوت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے: جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے اس سے کہا جاتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تو کفایت کیا گیا اور بچا لیا گیا، پھر شیطان اس کے پاس سے ہٹ جاتا ہے۔ اور دوسری دعا، گھر سے نکلتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علی۔ پھر پڑھتا ہوں: اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او ازلم او اجہل او یجہل علی۔ اس دعا کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھنا چاہیے، اور یہ دعا بھی ابو داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، میں پھسلوں یا پھسلایا جاؤں، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، میں جہالت سے پیش آؤں یا مجھ سے کوئی جہالت سے پیش آئے۔ یہ چند دعائیں آج کے سلسلے میں ہم نے دہرائی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ تمام لوگ ان دعاؤں کو
میرے ساتھ دہرا کر اپنی دعاؤں کے اپنے جو تلفظ ہیں ان کو درست بنائیں گے، اور جن کو یہ یاد نہیں ہے وہ یاد بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر کہیں ضرورت پڑے حوالہ جات کی تو وہ حوالہ بھی بتا دیے، اور خاص طور پر فضائل جو ان دعاؤں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کی طرف بھی نظر دوڑائی گئی، تاکہ ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان دعاؤں کو پڑھا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔